रात दिन मारी मारी फिरी, तीनों अल्लाह वाले, एक अल्लाह वाला साहबी कहता है मैं अपने भतीजे की बाग में गया, मैंने जाके सलाम कहा, वो परे को चल दिया, मैंने करीब होके सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आप हज़रात के सामने हज़रत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बयान लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बहुत ही बेहतरीन बयान है, आप इसको सुनिए, बहुत ही बेहतरीन बयान है। और आप जानते ही हैं कि हज़रत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बयान करने का अंदाज़ ही कुछ ऐसा होता है कि जी करता है कि बार बार बयान को हम सुनता ही रहें। तो चलिए हम और आप मिलकर हज़रत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बयान को सुनते हैं। इसमें 3 सहाबा के वाक़यात जो है ज़िक्र किए गए हैं, जो जंग में जाने से पीछे रह गए थे, और इनका ज़िक्र जो है कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। तो चलिए हम और आप बिला ताख़ीर किए हुए हम हज़रत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बयान को सुनते हैं। हमारा दिन हर नेकी के बारे में ये कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं करूंगा तो क्या हरज है, पहले मैं फलां काम करता ही आया हूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी फजर की नमाज के बारे में ये सोचता है कि ईशा की भी पढ़ी थी, मगरिब की पढ़ी थी, अब फजर की नहीं पढ़ूंगा तो क्या हरज हो जाएगा। पिछला जुमा पढ़ा था, अगर ये जुमा नहीं पढ़ूंगा तो क्या हरज हो जाएगा। कुरान करीम ने इस बात का जवाब दिया है कि तुम किसी नेकी के बारे में ये सोच नहीं सकते कि मैं ये करता आया हूं और ये नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। चुनाचे उसकी मिसाल कुरान करीम ने बयान की कि एक जंग और एक जिहाद और एक कुफर इस्लाम के मुकाबले में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया कि चलो सारे तैयार हो जाओ, और सब तैयार हो गए। 3 सहाबी मदीने के, मुनाफिक नहीं, मुशरिक नहीं, काफिर नहीं, पक्के थक्के मुसलमान हैं, मगर ये सोचते सोचते अब निकलता हूं, अब चलता हूं, अब जा मिलूंगा, अब शरीक हो जाएंगे। 3 बिल्कुल सच्चे पक्के हक्के से मुसलमान रह गए, और वहां जाकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा गए, जंग हुई भी नहीं। ये भी याद रखना, जंग हुई भी नहीं, काफिर भाग गए। मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को चेक फरमाया कौन कौन आए हैं। चूंकि खजूरों के पकने का जमाना था, साल भर की खुराक का इसी पे इंहिसार था, मदीने पाक में खजूरी तो थी, वही पक्की हुई थी। भाई अगर कई हजार कई 100 मुसलमान गया और 3 ना गए तो क्या हो गया। जबकि लड़ाई हुई भी नहीं, जंग हुआ भी नहीं, काफिर पहले भाग गए। मगर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक में वापसी में तशरीफ लाकर तीनों को बुला लिया। हिलाल बिन उमैया, मरारा बिन रबी, काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, तीनों अल्लाह वालों को बुला लिया, तीनों सहाबा को तलब कर लिया, तीनों मुसलमानों को बुला के फरमाया तुम्हें किस चीज ने रोका, तुम क्यों पीछे रह गए। उस जमाने में मुनाफिक झूठ बोला करते थे, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे मौलवी और तेरे जैसे हाजी ने सारी उम्र में कभी झूठ इंशाअल्लाह कभी नहीं बोला होगा। तोबा तोबा, हम लोग झूठ बोल सकते हैं? सांस नहीं आता फनकारी के बगैर। तीनों मुसलमानों ने साफ साफ अर्ज कर दिया। काबिल मालिक से पूछा तू क्यों रहा? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास सवारी बड़ी तेज थी, बस यूं करते करते अभी निकलता हूं, सवारी तेज है जा मिलेगी, अभी निकलता हूं, अभी निकलता हूं, यूं करते करते खामखा रह गया। काब बिन मालिक ने भी यही अर्ज किया, हिलाल बिन उमैया ने इस किस्म की बात बताई, मरारा बिन रबी ने भी ऐसी बात बताई।
صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ صلاح کر لی تھی پہلے ہی تینوں نے، دیکھو ہم صلاح کریں گے نا، جھوٹ بولنے کی صلاح کریں گے، آؤ پہلے سوچوں گال کو کیا گال کرنی چاہیے، ہکو جی گال ہوئے جو کہیں کو پتہ نہ لگے کہ نوے کے لیے گالی نہ بھی تھی دی کہیے اساں کوڑ دے بارے وچ بیٹھ کے سوچے سو، سچی جھوٹ دے بارے وچ بیٹھ کے سوچے سو، یہ نگاہ نبوت دے رنگے ہوئے مسلمان نے، مدینے پاک دے باشندے نے، صحابہ کرام نے بیٹھ کے سوچیں گے نے، آ مسلمانوں کوڑ نہ مرا ہے جو تساں کوڑ مارا، جبریل اوے لے آ کے دس دے سی سارے دی ذلت تھی سی، سچ سچ گال کر چھڑائے، اللہ پاک استغفار قبول کرے سی، گناہگار تو ایسا تھی گئے ہیں۔ تینوں مسلمانوں نے کوئی عذر ایسا نہیں پیش کیا جو غلط ہو کہ میں بیمار ہو گیا، یا میری اماں بیمار تھی، یا فلاں بچہ بیمار تھا میں اس کی وجہ سے رہ گیا، تینوں کے تینوں نے صاف صاف بات کہہ دی جو حقیقت میں تھی، بلکہ یہاں تک کہا کہ کوئی عذر نہیں، خام خواہ رہ گئے بس۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عقل کے مطابق ایک بات کہتا ہوں، توبہ توبہ، ویسے ہی حضور کو چاہیے تھا کہ دیکھنا بھائی آئندہ خیال رکھنا، اس مرتبہ تو جنگ نہیں ہوا، اور اگر جنگ ہو جاتا تو آدمیوں کی ضرورت پڑتی، آئندہ خیال کرنا، جہاں فقر و فاقہ تھا وہاں بادشاہت بھی تھی۔ فرمایا مدینے کے مسلمانوں ان تینوں آدمیوں سے آج کے بعد کوئی کلام نہ کرے، آج کے بعد کوئی لینا دینا نہ کرے، کوئی میل ملاپ نہ کرے، کوئی گفتگو نہ کرے۔ ایک صحابی کہتا ہے اس قدر غم ہوا، اس قدر پریشانی ہوئی کہ بجلی گر گئی کہ سرکار ناراض ہو گئے، اگر اس ناراضگی کے عالم میں موت آ گئی تو کالی کملی والے نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ رات دن ماری ماری پھری تینوں اللہ والے، ایک اللہ والا صحابی کہتا ہے میں اپنے بھتیجے کی باغ میں گیا، میں نے جا کے سلام کہا وہ پرے کو چل دیا، میں نے قریب ہو کے سلام کہا وہ اور پرے کو چل دیا، میں نے اور نزدیک آ کر زور سے سلام کہا وہ اور پرے کو چل دیا، چھوٹا سا بچہ ہے اور کہنے لگا مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، جس سے کالی کملی والے نے بولنا بند کر دیا ہو میں اس کے سلام کا جواب کیسے دوں۔ بیویوں نے کھانا پکا کر دینا بند کر دیا۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا پانی دے، کہنے لگی جب تک کالی کملی والا معافی نہ دے دے میں اپنے ہاتھ سے تجھے گھونٹ پانی کا نہیں دے سکتا۔ ایک صحابی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی مجھے روٹی لا دے، کہنے لگی ابا سرکار ناراض ہو، بیٹی کیسے روٹی پکا کے دے، یوں ہی تو نہیں مقام بنے، یوں ہی تو درجے نہیں بلند ہوئے، یوں ہی تو عظمتیں نہیں ملی، یوں ہی تو دنیا ہی میں جنت کے ٹکٹ عطا نہیں ہوئے، یوں ہی تو خدا نے ان کو نہیں فرمایا تم آؤ گے میں خدا جنت الفردوس کے 8 دروازے کھولے ہوئے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سختی میں ان پہ اتنی آئی، رو رو کے مر گئے تینوں صحابہ، پانی دینے والا کوئی نہیں، کلام کرنے والا کوئی نہیں، بات کرنے والا کوئی نہیں۔ اتنی بات یاد رکھنا، روم کے بادشاہ کو پتا چلا کہ 3 مسلمانوں سے مدینے والے ناراض ہو گئے اور بول چال بند کر دی، تو اس نے ایک خط بھیجا کعب بن مالک کے نام، یہ بدماش، یہ پھسلانے والے، یہ بہکانے والے کوئی دور تو نہیں رہتے۔ عیسائی بادشاہ نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھاؤں، فوراً رکا دے کر ایک آدمی بھیجا، اللہ غنی نعوذ باللہ، جس میں لکھا ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم پہ ظلم کیا ہے، بول چال تک بند کر دی ہے، کھانا پینا تک بند کر دیا ہے، تم مدینہ چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ عیسائی بن کر، میں تمہیں اپنی پوری ریاست کا مالک بنا کر میں تمہارا نوکر ہو جاؤں گا۔
देखा कितना बड़ा लालच, मैं रियासत का बादशाह बना दूंगा, मदीने में तुमसे कलाम कोई नहीं करता, बात कोई नहीं करता, तुम तंग हो गए हो, आओ मेरे पास। उलमा इकराम ने लिखा, काब बिन मालिक ने वो रुक्का तंदूर में डाल दिया और सरबा सुजूदों के रोया, इलाही मेरे ईमान की खैरा, अब तो मेरे ईमान में ईसाई कुत्ते भी तमा करने लगे। तीनों साहबा रात दिन रोती है, रात दिन परेशान है, हर वक्त अपने आप को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। साहबी कहता है मैं नमाज में आया करता था और मैं कुल्कियों से देखा करता था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखते हैं कि नहीं। तो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 दीवाने, 3 परवाने, 3 जानिसार, 3 सच्चे आशिक इतनी सी गलती कर बैठे, एक जंग में न गए, बदर में गए, ओहद में गए, खंदक में गए, सिर्फ तबूक में ना जा सके। आज कितनी बड़ी सजा है कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ खैर है जी, खैर है, खैर है, खैर है। आगे कई बारी गए हैं और जंग आसी ना, इंशाअल्लाह सब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पहले टुर जासे, नाराज ना थी वो बादशाह हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ पहले टुर जासो, आइंदा जंग मौका आएगा तो सब तो इन्हें नाराज थी वन लग गए हो। तीनों मुसलमान परेशान हैं, तबाह हो रहे हैं रो रो कर। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सहाबी ने अपने आप को सतून से मस्जिद नबवी में बांध दिया, जब तक माफी न मिलेगी मैं बंधा रहूंगा। रात दिन रोया करते थे, आजिज़ी किया करते थे। देखो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, बदर में गए हैं, ओहद में गए हैं, खंदक में गए हैं, हुनैन में शामिल हुए हैं, एक तबूक में ना गए तो क्या हो गया? एक जंग में अगर ना गए तो इस्लाम गिर तो नहीं गया और जंग हुआ भी नहीं। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कितनी सख्ती आई, फरमाया कोई मदीने का आदमी हत्ता कि बीवी बच्चे भी कलाम ना करे। एक सहाबी की बीवी को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और बुला के फरमाया कि मियां बीवी वाली कोई बातचीत तो नहीं करते? अल्लाह होगा नहीं। अरे भाई वो बीवियां भी अजीब थी, वो मुसलमान भी अजीब थे, खुदा की कसम तभी तो अल्लाह पाक ने उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत दी थी। वो बीवी कहने लगी आपने क्यों सोची ये बात कि मुझे बुला करके पूछो और मना करो? काली कमली वाले कलमा तेरा पढ़ूं, कुरान तेरा लाया हुआ पढ़ूं, तुझ पर ईमान लाऊं, तेरी जात पर यकीन करूं और तेरे हुक्म पे अमल ना करूं, मैं मुसलमान कैसी? आपका मतलब ये था कि आखिर मियां बीवी घर में रहते हैं, चोरियों खिदमत ना करती हो। बल्कि उस माई ने ये कहा कि जी मैं मर्द औरत वाली बात तो उसके साथ क्या करती और वो मेरे साथ क्या करता, उसको तो इतने दिन हो गए होश भी नहीं, हर वक्त रोता है, हर वक्त रोता है। मैं तो उसके पास रोते हुए भी नहीं बैठती कि तेरी गलती है, अपनी गलती को रोता है। चुनाचे जब तीनों मुसलमानों के रोने की इंतहा हो गई और देखो लालच दिया ईसाई ने, ईसाई का लालच कबूल करने के बजाय और अल्लाह से पनाह मांगी कि या अल्लाह माफ कर दे, मेरे ईमान में ईसाई कुत्ता भी अब तमा करने लगा है। मैं और अगर आप होते फौरन बदल जाते, कहते चलो भाई कोई नहीं, अगर यहाँ कबूल नहीं तो चलो वहां चलते हैं, भाई क्या करें भाई, मजबूरी है। जो सलाम तक नहीं लेते, कलाम बंद कर दिया, अपना पराना सब बंद हो गए, तो चलते हैं भाई, तुम अपने इस्लाम संभालो भाई, हम चले जाएंगे। और क्या है, ये नहीं सोचने कि अंदर से निकल क्या रहा है।
मगर जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात ने रो रो के हद कर दी, परेशान हो के हद कर दी, रात दिन तकलीफ में गुजरा, कुरान करीम में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई, उनकी तौबा की कबूलियत का कुरान में ऐलान आया। लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसारिल्लज़ीना तबऊहुम, वो 3 आदमी जिन्होंने तौबा की, तीनों की तौबा मैं कबूल करता हूं। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जिनकी तौबा का ऐलान कुरान, खुदा ये कहे कि मैंने इनको माफ कर दिया। लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसारिल्लज़ीना तबऊहुम, तमाम के तमाम मुसलमान, और ये तीनों सलासतिल्लज़ीना युखल्लिफू के अल्फाज मौजूद हैं कि इन तीनों को मैंने माफ कर दिया। सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इधर खुदा का कुरान नाजिल हुआ, इनकी तौबा और इस्तिग़फ़ार की कबूलियत का ऐलान हुआ। उधर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत, आयत फरमाई कि मुझ पे यह आयत नाजिल हुई। मुसलमान दौड़े हैं, मुसलमान भागे हैं मुबारकबाद देने के लिए कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। कोई घोड़े पे चढ़ के दौड़ा, कोई पैदल दौड़ा, एक ने पहाड़ पे चढ़कर आवाज लगा दी, कान में मालिक मुबारक हो, तेरी तौबा की कबूलियत कुरान में आ गया। उन्हें कदर थी भाई। जो आदमी घर पे गया ना, जिसने पहले ये बात पहुंचाई, सहाबी ने जितने कपड़े पहन रखे थे सारे वो कपड़े उसको दे दिए, जो घर में सामान था वो भी उसको उठाकर दे दिया। और फिर तीनों के तीनों हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये जो बाग है ना हमारे, इन्होंने ही हमें रखा है और आज हम ये सारे के सारे इस्लाम के नाम पे वक्फ करना चाहते हैं। हम तो इस्लाम को देते हैं, हम ये रखते ही नहीं, कभी आइंदा भी हम इसी तरह से न मारेंगे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सारा ना दो, बीवी बच्चों का भी हक है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे दो, बकाया अपने पास रखो, मैं राजी, मेरा खुदा राजी। चुनाचे उनकी तौबा का ऐलान कुरान में आया। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मकाम पे भी फरमा दिया, वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, बादे लोग वो हैं जिन्होंने अपनी जानों के बदले में अल्लाह की रजा खरीद ली। कोई सोना खरीद करेगा, कोई चांदी खरीद करेगा, कोई कपड़ा खरीदेगा, कोई गल्ला खरीदेगा, कोई मवेशी और जानवर खरीदेगा। सहाबा किराम के बारे में कुरान कहता है, जान दी और खुदा की रजा मोल ले ली, अल्लाह की रजा मोल ले ली, अल्लाह की खुशनुदी मोल ले ली, परवरदिगार आलम की बंदगी मोल ले ली, उसकी इताअत और फरमाबरदारी मोल खरीद ली, उसकी गुलामी मोल खरीद ली, उसके सामने सर झुकाना खरीद लिया, रुकू करना खरीद लिया। आखिरी सांस आ जाएगा मगर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं करूंगा, ये सहाबा किराम ने अहद कर लिया। कितने मुकद्दरों वाले जवान थे वो, जिनको मौत से पहले जन्नत के टिकट एक दफा नहीं 10-10 दफा काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए, जिनको सरकार का दीदार मिला, सरकार की रफाकत मिली, माइयत मिली, सोहबत मिली, शागिर्दी मिली, जिनको हुजूर के मुरीद होने का शरफ हासिल हुआ। अब आप लोग बड़े हैरान होंगे ये सारे जुमले सुनकर, और दिल में एक बात आ रही होगी, ऐ काश हम भी उस वक्त होते। दिल तो मांगता है ना सबका कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर हम लोग होते तो हम भी सहाबी बनते,
ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، زیارت کرتے، کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، ہمارے نکاح حضور پڑھاتے، ہمارے جنازے حضور پڑھاتے، ہمارے بچوں کے نام کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے، ان کے حلق میں حضور اپنے لعاب بھٹی کے طور پہ ڈالتے۔ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سنو، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس گھڑی میں جس آدمی کو جس ساتھ میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا، جس گھڑی میں اس کی موت آئی، ساری دنیا کی عمر میں اس کے لیے اس گھڑی سے زیادہ مناسب کوئی وقت نہ تھا۔ سمجھے؟ جس گھڑی میں جس دن میں اللہ پاک نے کسی کو پیدا فرمایا، ساری دنیا کی عمر میں، پوری دنیا کی زندگی میں اس آدمی کے لیے اس سے اچھی گھڑی ساتھ کوئی نہ تھی۔ اب صحابہ کرام اتنے بڑے بن گئے، اللہ پاک نے ان کو عظمت عطا فرمائی، مرتبے عطا فرمائے، شان عطا فرمائی، اکرام عطا فرمایا، مگر آپ کو معلوم ہے آج ہم اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے کے بعد بھی کافر نہیں بنتے، اور نبی کے اشارے کا انکار کرنے سے کافر بن جاتا ہے۔ وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھے، ان کو اتنا بڑا جگرا دیا، گردہ دیا، دل دیا، بہادری دی، ایثار دیا، قربانی دی کہ جو ہوتا رہے ہوتا رہے۔ انہوں نے امام الانبیاء کے ساتھ بے وفائی نہ کی۔ آج تم لوگ بوڑھی ماں کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، بوڑھے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، استاد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، سفید داڑھی والے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وفا کرتے؟ انہوں نے ایسے مشکل ترین موڑ پہ بھی سرکار کا دامن نہ چھوڑا، ذرہ برابر ان کی محبت میں فرق نہ آیا۔ مالک کائنات کی قسم ہے، کئی کئی دن صحابہ کرام کو درختوں کے پتے بھی نہ ملے۔ اندازہ لگا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد حضرت جراح، جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، میدان میں آ کے للکارا، آؤ مسلمانوں میں سے میرے مقابلے کے لیے آؤ۔ ابو عبیدہ ان کا جو بیٹا ہے مسلمان ہو چکا تھا، اس نے تلوار اٹھائی۔ باقی ساتھیوں نے کہا کہ بھائی تیرا باپ ہے، تو رہنے دے، ہم تھوڑے ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہم مقابلہ کر لیں گے، ہم کوئی کم ہے، ہم کوئی تھوڑے۔ مگر ابو عبیدہ نے کہا قربان جاؤں، کیا شان تھی حضرات صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ابو عبیدہ کہنے لگے مزہ تو جب ہی آئے گا کفر اسلام کا مقابلہ ہو، باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی ہیں، مقابلہ کفر اور اسلام کا ہو، تلواریں باپ بیٹی کی ٹکرائے، جبھی تو مزہ آئے گا۔ رشتے دار کو رشتے دار ٹکرائے، گھر والے کو گھر والا ٹکرائے، تاکہ پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی کیا قیمت ہے۔ جب ابو عبیدہ جراح کے مقابلے میں تلوار لے کر میدان میں آئے تو جراح نے آواز دی، ابو عبیدہ تو میرا بیٹا ہے، میری تلوار سے مار جائے گا، چلا جا۔ ابو عبیدہ کہنے لگے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، بالکل تو میرا باپ ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، وابستگی ہو گئی، نگاہ نبوت نے جب مجھے رنگ دیا، اب دنیا میں میرا کوئی باپ نہیں، میں کسی کا بیٹا نہیں، جو کالی کملی والے کا وفادار ہے وہ میرا ہے، جو حضور کا وفادار نہیں وہ میرا رشتے دار نہیں۔
اور اس موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے نے بیٹھ کر کھانا کھایا تو بیٹے نے کہا ابا فلاں جنگ میں، بیٹا ایمان بعد میں لایا، کہنے لگا ابا فلاں جنگ میں میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے کھانا چھوڑ دیا، لقمہ پھونک دیا اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے مالک کائنات کی قسم ہے اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کہ جو محمد کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ تو ان حضرات کو عظمت کو ملی، مرتبہ کو ملا، شان کو ملی، پر ان کو اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ آج کون ہے اس قیمت کو چکانے والا؟ کون ہے اس عظمت کو برقرار رکھنے والا؟ ارے اسی لیے حکم ہے کہ مرتے وقت منہ سے نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، اگر یوں کہہ دیا میں نہیں پڑھتا کافر ہو کے مرے گا۔ مرنے والے کے قریب حکم ہے کہ بیٹھ کے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ اب بتاؤ اگر ماں بہنیں کلمہ پڑھیں گی تو روئے گا کون؟ اور مرتے وقت نہیں روئے تو شریکوں کے میرے کون جھلے گا؟ یعنی ہم لوگوں کا آخری وقت چیک کرے آپ کہ ہم لوگوں کا آخری وقت کس حال میں آ رہا ہے۔ حکم ہے ماں بھی، بیٹا بھی، رشتے دار بھی، سارے نظر کی حالت کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کرو تاکہ ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھے۔ اور اگر تم نے کہا کلمہ پڑھ اور وہ دکھوں میں، مصیبتوں میں، سکرات میں، جاکنی میں، عذاب میں اگر یوں کہہ بیٹھا میں نہیں پڑھتا تو کافر ہو کے مرے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے اپنے کلمے کی، اپنے ایمان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی قیمت چکائی۔ مجال کوئی ذرہ برابر ادھر سے ادھر ہوا۔ اب میں ایک بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ایک بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ٹھیک ہے گرمی ہو گئی ہے مگر یہ وقت بھی پھر تو نہیں آئے گا، شاید آئیں گے جمعہ ہم میں سے، کس کو آئے گا یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ توجہ کریں، بات سمجھیں، انشاءاللہ قبر میں حشر میں کام آئے گی، دعائیں دو گے۔ ہماری توبہ تو ایسی ہے، ابھی توبہ کریں گے دروازے سے باہر نکلتے پھر وہی کام شروع۔ اگر جھوٹ سے توبہ کریں گے تو وہی جھوٹ شروع، اگر چوری سے توبہ کریں گے تو وہی چوری شروع، اگر زنا سے توبہ کریں گے تو وہی بدکاری شروع۔ تو اس حالت میں کیا بنے؟ جس کو خدا دے، جس کے دل میں یقین آئے اسی کے دل میں آ سکتا ہے، تم تو گپ سمجھو گے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کوٹھے پہ بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جہنم کے عذاب کی آیت آ گئی۔ خواجہ حسن بصری اتنا رویا پتنالے میں سے آنسوؤں کا پانی نیچے ٹپکنے لگا۔ ایک آدمی جو پرنالے کے نیچے سے گزرا، اس کی پگڑی پہ چند ٹکڑے، چند قطرے ٹپکے۔ اس نے کہا کون ہے؟ شرم نہیں آتی میری پگڑی خراب کر دی؟ پلیت پانی نل پرنالے میں سے پھینکا، میرے کپڑے خراب کر دیے۔ خواجہ حسن بصری سبقت رحمت اللہ علیہ روتے روتے کہتے ہیں ہاں ہاں ضرور پلیت ہو گئے ہوں گے، میں گناہگار خواجہ حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنسوؤں کا پانی ہے۔ وہ بھی قدردان نکلا جس کی پگڑی پہ ٹپکے تھے، اس پگڑی کو گھر جا کے اپنے بچوں کو بلایا، ان کے حوالے کر دی۔ یہ پگڑی، یہ دستار، یہ صافہ، یہ عمامہ سنبھال کے رکھنا، جب میرا آخری وقت آ جائے غسل کے بعد کفن میں رکھ دینا۔ میرا رب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا الہی مجھے تو تیرے ڈر سے کبھی رونا لایا، کبھی اتنا خوف نہ آیا، کبھی اتنا درد نہ آیا۔ ایک رونے والے کے آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں، اس کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔
یقین والوں کی بات ہے جس کا یقین جم جائے. آج ہمارا قرآن پہ یقین نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، حدیث پاک پہ یقین نہیں، پھر ہم کامیابی دنیا اور آخرت میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ولی کے کامل گزرے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے. فضیل بن عیاض مشہور محدث، مشہور اللہ والا، مشہور بزرگ ہے. اور حالت یہ کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو، گلی تو بعد میں بنا نا، 99 آدمی ٹولی میں اور 100 آپ 99 غلام تھے نیچے کے تھے، یہ سردار تھا. اللہ کی دین بھی دیکھو اور خدا پر یقین کا انجام بھی دیکھو. اب ڈاکوؤں کا بدماشوں پر کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کسی کی خوبصورت لڑکی تھی، اس کو پیغام دیا کہ ہم آج رات کو اٹھائیں گے، تو لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں گے. چنانچہ اس نے کیا انتظام کرنا تھا، کوئی غریب آدمی تھا جس کی وہ بچی تھی، اس نے اوپر کے چبارے میں بچی کو بٹھا دیا اور بیٹی سے کہا بیٹی میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، تو قرآن ہی آج رات پڑھتی رہو، میں چاہتا ہوں دنیا ہی میں تیرے قرآن کام آ جائے، دنیا ہی میں قرآن تیرے کام آ جائے. بچی نے بیٹھ کے ساری رات قرآن پڑھا. فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، کوئی کوٹھے کے نیچے تھے، کوئی اوپر تھے، کوئی دائیں تھے، کوئی بائیں تھے. جب اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے چوبارے میں بڑا ڈاکو داخل ہوا، اندر سے آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ترجمہ یہ ہے او اللہ کے ذات پر یقین رکھنے والے، او رات کے اندھیرے میں چلنے والے، تو خدا کے قہر سے کب ڈرے گا؟ کم والی کے کائنات کے عذاب سے تیرے دل میں خوف آئے گا. اب بھی خوف کھا جا، میرے ذکر سے ڈر جا، میرے نام سے ڈر جا، میرے غضب سے ڈر جا، میرے قہر سے ڈر جا، میں تجھے معاف کر دوں گا. کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کس تبلیغ کا پروگرام نہیں. بچی نے قرآن کی آیت کو 2-3 مرتبہ دوہرا کے پڑھا. فضیل بن عیاض نے قرآن سنا، عرب کا علاقہ تھا، قرآن سمجھتا تھا. بس دیر نہیں لگی، کوٹھے پہ کھڑا کھڑا کرنے لگا. اپنا راستہ بدل گیا ہے، جس نے میرے ساتھ آنا وہ میرے ساتھ آئے، جس نے بدماشوں کے ساتھ جانا بدماشوں کے ساتھ جائے. ہم تو آج توبہ کرتے ہیں اور ایک بچی کا خدا کے قرآن پہ یقین ہے، تمہیں خدا کی ذات پہ یقین نہ کرو. اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی یہ کامل گزرا، ایک آیت پہ یقین کر لیا، قرآن کی ایک آیت پہ. اور ہمارا ساری آیتوں پہ یقین نہیں، نماز کی آیتوں پہ یقین نہیں، زکات کی آیتوں پہ یقین نہیں، رمضان کے روزوں کی آیتوں پہ یقین نہیں. ابھی آیا نا گرمی کا رمضان، کئی لوگوں کو ابھی سے پھانسی لگے. انشاءاللہ بوتلیں مانگ کے رکھ لی ہیں کافی سارے لوگوں نے، سارا سال بس سارے مہینے بوتلیں دکھاتے رہیں گے. آج سال روزہ نہیں ہوتی، تگڑا نہیں تو بھی خراب ہے. کم سے بچی چاند نظر آیا نا، چاند نظر آتی طبیعت خراب ہو. مکری، اور یہی لوگ عید کے دن سب سے پہلے آگے آگے نکلتے ہیں، ٹور بنانے میں، جوتے میں، کپڑے میں، بھاگ دوڑ میں. روزہ ایک نہیں رکھتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میرے رمضان کا اکرام نہیں کرتا، میرے رمضان کا احترام نہیں کرتا، میرے رمضان المبارک کی عزت نہیں کرتا، قیامت کے دن میں ان کو نہیں پوچھوں گا کہ تم جہنم کے کس کھاتے میں پڑے.
یہ بات نہیں. اللہ پاک کو ہمارا بھوکا مارنا مقصود نہیں ہے. اس کو کیا فائدہ ہمارے پیاسا مرنے سے, بھوکا مرنے سے. خدا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کھاتے ہیں یا میرے کہنے سے کھاتے ہیں, اپنی مرضی سے پیتے ہیں یا میرے کہنے سے پیتے ہیں, اپنی بیوی کے پاس اپنی مرضی سے جاتے ہیں یا میری مرضی کے مطابق جاتے ہیں. تم اپنی اولاد کو پرکھ سکتے ہو, نوکر ملازم کو پرکھ سکتے ہو. خدا کو یہ حق نہیں پہنچتا جو بندوں کو آزمائے, بندوں کی پرکھ کرے کہ یہ اللہ والے ہیں یا خدا والے ہیں یا شیطان والے ہیں اور غلط کار لوگ. ہم تو گھر کے گھر نہیں روزے رکھتے, اور اگر کہہ دو تو گولی لگتی ہے کہ ہمیں کہا کہ روزے نہیں رکھتے. جو کھلم کھلا کھاتا پیتا ہے, جو رمضان کا اکرام اور احترام نہیں کرتا, خدا کی قسم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پتہ چلے گا جب موت آئے گی, ہاں کہ قبر میں کیا بنتی ہے, حشر میں کیا بنتی ہے, قیامت میں اللہ کی عدالت میں کیا بنتی ہے. ٹھیک ہے, نہ کماؤ ایک مہینے میں, نہ کام کرو. اگر 11 مہینے کی کمائی میں پورا نہیں پڑا تو رمضان کی کمائی میں کون سا تو تاج و تخت کا مالک بنے گا. تھوڑا کما لو, کم کما لو, چھٹی کر لو مہینے کی, کوئی بات نہیں, تھوڑے پہ گزارا کر لو, پرانے کپڑے دھو کے پہن لینا, ہلکی غذا کھا لینا, مگر کم سے کم جب عید کے دن یہ اعلان ہو اللہ کی طرف سے, جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا, اس میں تو شامل ہو جاؤ. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تینوں صحابی, اندازہ لگاؤ, حضور کے دیوانے, حضور کے پروانے, حضور کے جانثار, حضور کے یار, حضور کے ملنے والے, ایک جنگ میں نہ گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا تک بڑھ گیا. تو لوگ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے, روزے کی پرواہ نہیں کرتے, اور کسی کا حق کھا کر کے مر جاتے ہیں, کسی پہ ظلم کر کے مر جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانیت کو برباد کرنے والی ہے, تباہ کرنے والی ہے, عظیم نقصان پہنچانے والی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن نے ہی لوگوں کی تعریف فرمائی. دیکھو نا, ہم بازار میں جاتے سودا خریدنے, کارخانوں میں جاتے مال خریدنے, اور صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. فرمایا صحابہ وہ تھے جو جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے, پیسے دے کر نہیں, جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے. پھر خدا نے فرما دیا واللہ رؤوف بالعباد. یہ میرے بندے, میں ان کا. میرے عزیز دوستو, ہم اور آپ مل کر حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو سماعت فرما رہے تھے. بہت ہی بہترین انداز میں بیان کیے, اور 3 صحابی جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کیسے قبول فرمائی, اس کا جو ہے ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. تو میرے عزیز دوستو, ہم بھی اپنے گناہوں سے سچی پکی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے. تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.